بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، پچھلے 2 ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، اور آج کی اس مجلس میں رمضان المبارک کے اخیر عشرے اور شب قدر سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. بہت سے مضامین ذہن میں تھے کہ رمضان کے ان مبارک جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے ان کو پیش کروں گا، لیکن قدر اللہ ما شاء، اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا. بہر کیف آج رمضان کی 18 تاریخ ہے، اور آج مغرب سے جو نائٹ شروع ہو رہی ہے وہ 19ویں شب ہے. 2 دن کے بعد یعنی 21ویں شب سے جب ہمارا 20واں روزہ ختم ہوگا پرسوں، اور 21ویں شب اسٹارٹ ہوگی، تو مغرب کی اذان سے ہی رمضان کا آخر عشرہ شروع ہو جائے گا. یہ جو رمضان کا آخر عشرہ ہے یہ انتہائی مبارک ہے اور انتہائی اہم ہے اور انتہائی عظیم الشان ہے. ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ عبادت کا ہے، پورا مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، اللہ کی نوازشات اور اللہ کے انعامات کا ہے، لیکن خاص طور پر یہ آخر عشرہ جو آنے والا ہے یہ انتہائی خصوصیت کا حامل ہے. یہ آخر عشرہ جو ہے یہ پورے رمضان کا عطر ہے، پورے رمضان کا نچوڑ ہے، پورے رمضان کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پورا رمضان بندوں کو اس لیے دیا تھا کہ بندے دنیا و ما فیہا سے اپنے تعلق کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ میری عبادت کریں اور میرا تقرب حاصل کریں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہماری کمزوریوں کو، ہماری کوتاہیوں کو ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان تمام فضائل اور خصوصیات کے باوجود میرے بہت سے بندے ایسے ہیں جو پورے مہینے کی قدر نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر وقت جو بندوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم سے پہلے عشرے کی ناقدری ہو گئی، دوسرے عشرے کی ناقدری ہو گئی، تو کم از کم آخری عشرہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس عشرے کی تم قدر کر لو. جس نے اس آخر عشرے کی قدر کر لی وہ محروم نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوگا.
کیونکہ اخیر عشرہ یہ ایسے مبارک ایام ہیں جن میں اللہ کی رحمتوں کے، نعمتوں کے، انعامات کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی ہیں، اور اس عشرے کے اندر مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، بندوں کی مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ذرا ذرا سے بہانے پا کر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور جہنم سے رہائی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا عظیم الشان عشرہ ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی رحمتیں تو ہماری طرف متوجہ ہیں، مگر ہم لوگ جو ہے موبائل کے اندر متوجہ ہیں۔ اتنے قیمتی ایام، اتنے مبارک ایام، جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن ان مبارک ایام میں بھی اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، ہماری مغفرت کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، جہنم سے رہائی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، مگر ہم بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہم موبائل کی طرف متوجہ ہیں۔ ہم آج بھی دنیا کے کاموں میں اسی طرح لگے ہوئے ہیں جیسے پہلے لگے ہوئے تھے۔ لہذا میرے دوستو، ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، ہم بھی اللہ کی طرف، اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اپنی دنیا کی ضروریات کو محدود کر کے جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اپنے کو دنیا کے کاموں کو سے فارغ کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے کو عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، تلاوت کے لیے، نوافل کے لیے اور دعاؤں کے لیے اپنے کو فارغ کریں۔ ہمارے یہاں تو ایک عجیب المیہ ہے۔ آج کل تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے دنیا کے بہت سے علاقوں میں، اور حالات مختلف ہیں، لیکن عام دنوں میں ہمارا رمضان کا آخری عشرہ، جس کی راتیں انتہائی مبارک ہیں اور جس کا ایک ایک لمحہ وصول کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا عید کی تیاری کے نام پر بازاروں میں گزر جاتا ہے۔ بازار جو کہ غفلت کے مقامات ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ان شر الاماکن اسواقها، بدترین جو جگہیں ہیں، غفلت کی جو جگہیں ہیں وہ بازار ہیں۔ عید کی تیاری کے نام پر اتنا قیمتی اور مبارک عشرہ ہم بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک ایک بچے کی چپل کی وجہ سے، ایک ایک بچے کی چوڑی کی وجہ سے، ایک ایک کرتے اور پاجامے کی وجہ سے ہم نہ جانے کتنے چکر بازاروں کے لگا لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان مبارک اوقات کی قدردانی کی توفیق دی ہے کہ رمضان کا چاند ہونے سے پہلے پہلے عید کی مکمل تیاری کر کے وہ رکھ لیتے تھے، تاکہ عید کی تیاری کے نام پہ ایک منٹ بھی بازار میں ضائع نہ ہو۔ لہذا ہمارے اب دوستوں سے میری درخواست ہے کہ بازاروں کے وقت کو محدود کریں اور اپنی ضروریات کو صرف پورا کرنے کے لیے بقدر ضرورت ہم بازار جائیں، اور باقی سارا وقت ہم اپنے گھر میں سکون سے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ تراویح تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اب یہ جو اخیر عشرہ آ رہا ہے اس میں ہم تہجد کا بھی اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور خوب لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، اور لمبے لمبے رکوع کریں، لمبے لمبے سجدے کریں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ ایک تو آپ کی عبادت 12 مہینے کیسی تھی، کیسی آپ کی نمازیں تھی، کیسی آپ کی تہجد تھی، کیسی آپ کی نوافل تھی، لیکن جب رمضان کا آخر عشرہ آتا تھا، ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخر عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کس لیتے تھے اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا دیا کرتے تھے کہ اب یہ راتیں سونے کی راتیں نہیں ہیں، یہ راتیں تو اللہ سے تعلق کو بنانے کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی راتیں ہیں۔ لنگی کو کس لیتے تھے، یہ ایک محاورہ ہے۔ آج بھی جب کوئی محنت کا کام کرنا چاہتا ہے اور مشقت کا کام کرنا چاہتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، تو پہلے اپنی لنگی کو کس لیتا ہے اور پھر اس کام کو شروع کرتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اخیر عشرہ آتا تھا تو آپ جو ہے سارے اپنے تقاضوں کو، دنیا کے کاموں کو محدود کر کے اپنے کو خالص عبادت کے لیے تیار کر لیتے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر عشرے میں رمضان کے آپ گھر والوں کو اٹھا دیا کرتے تھے کہ اب یہ مبارک راتیں ایسی نہیں ہیں کہ اس میں ہم عام دنوں کی طرح اپنی نیند کو پورا کریں، بلکہ یہ تھوڑا قربانی دینے کی راتیں ہیں۔ ہم اپنی نیند کو قربان کریں، اپنے آرام کو قربان کریں اور کچھ اس طرح اپنا نظام الاوقات ہم بنا لیں کہ نیند کا کچھ حصہ ہم دن میں پورا کر لیں، رات ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے مل جائے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان کے مبارک ایام آتے ہیں یا رمضان کا آخر عشرہ آتا ہے اور ایک عبادت کا ماحول بنتا ہے اور ایک فضا بنتی ہے، تو ہم اپنی عبادات کی کوانٹٹی پر دھیان دیتے ہیں، عبادات کی مقدار میں ہم اضافے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادات کی کوالٹی پر بھی ہم فوکس کریں۔ صرف رکعات کی تعداد کا بڑھا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز پر محنت کریں، اپنی نماز کو بنائیں، اپنی نماز کو سنواریں۔ اگر رمضان سے پہلے جیسی نمازیں ہم پڑھتے تھے، جس طرح ہم نمازیں پڑھتے تھے، اگر رمضان کے دوران بھی ہم وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح پڑھ رہے ہیں، نماز کی کیفیت میں، خشوع میں، خضوع میں کوئی ترقی نہیں ہے، تو پھر ہم نے رمضان سے ہم نے فائدہ کیا اٹھایا؟ ٹھیک ہے، نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کا اجر ہمیں ملے گا، لیکن رمضان کا جو مقصد تھا، ہم اس مقصد میں صحیح معنی میں ہم کامیاب نہیں ہو پائے۔ آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ آج ہماری نماز ہم شروع کرتے ہیں اور کب ختم ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں، ہمارا نماز میں دھیان ہی نہیں رہتا۔ جیسے ہی ہم نے نماز کی نیت باندھی، ساری دنیا کے خیالات جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ ہمارا جسم تو اللہ کے سامنے مصلی پر ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو دل و دماغ ہیں وہ سب دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کب ہماری پہلی رکعت ختم ہوتی ہے، کب دوسری ہوتی ہے، کب تیسری ہوتی ہے، اور کب چوتھی رکعت ختم ہو جاتی ہے اور سلام پھیرنے کا وقت آ جاتا ہے۔
حالانکہ صحابہ کرام نے اپنی نمازوں پہ ایسی محنت کی تھی اور ایسا دھیان اور ایسا خشوع ان کی نمازوں میں تھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تھے تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ ہمارا الٹا ہے، ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو دنیا و ما فیہا کے سارے خیالات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی نمازیں ایسی تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے اپنی بڑی بڑی ضرورتوں کو منوا لیا کرتے تھے۔ آج ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری مشکلات دور نہیں ہوتی، ہماری بیماریاں ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنی نماز کو بنایا تھا۔ یاد رکھیے، وہی نماز کامیابی کی ضامن ہے جس نماز کے اندر خشوع ہو، دھیان ہو ہمارا اللہ کی طرف، نماز کی طرف، عبادت کی طرف۔ اور جس نماز میں خشوع نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، رکوع سجدے کر رہا ہے، مگر دھیان دنیا کے اندر ہے، تو ایسی نماز جو ہے وہ کامیابی کی ضامن نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی ایمان والے کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ آج ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہماری نمازیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ نماز تو ایسی چیز ہے کہ اگر نماز کسی کی بن گئی اور نماز میں خشوع اور خضوع قائم ہو گیا تو سارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اگر بن گئی تو یہی نماز ہمیں تمام فواحش سے، منکرات سے، گناہوں سے، معاصی سے روک دے گی۔ لیکن آج چونکہ ہماری نماز بنی ہوئی نہیں ہے، ہمارا اپنی نماز میں دھیان نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، اور کام جس نماز سے بنتے ہیں وہ نماز ہے جس میں دھیان ہو، خشوع ہو، تو اس وجہ سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر ساتھ میں ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نماز بہت اہم چیز ہے، اس کو بنانا اور اس میں خشوع پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں بندوں سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ہماری صحیح نکلی تو پھر سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر ہماری نماز ہی گڑبڑ نکلی تو پھر سارے مسائل ہمارے جو اس کے بعد آئیں گے سب کے اندر مشکلات پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے تو اپنی نمازوں پر محنت کر کے اپنی نمازوں کو اتنا بنا لیا تھا، سنوار لیا تھا، خشوع پیدا کر لیا تھا کہ ایک موقع پر ایک صحابی کا پیر میں ایک آپریشن ہونا تھا، تو معالجین نے کہا کہ یہ آپریشن بہت ضروری ہے مگر اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بے ہوش کرنے یا سن کرنے کے طریقے رائج نہیں ہوں گے، تو انہوں نے یہ کہا آپریشن تو ضروری ہے، چیر پھاڑ اس زخم کی ضروری ہے، لیکن دقت یہ ہے کہ اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہے۔ تو ان صحابی نے کہا اس کا تو بہت آسان حل موجود ہے، جب میں نماز کی نیت باندھ لوں، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اس وقت تم آرام سے آپریشن کر دے،
کیونکہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو میرا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کنیکشن قائم ہو جاتا ہے اور ایسا مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور نماز کے اندر میرا دھیان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا و ما فیہا کی مجھے کوئی خبر نہیں رہتی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب انہوں نے نماز شروع کر دی تو ان کا پورا آپریشن کر دیا گیا اور ان کو احساس تک نہیں۔ تو ہم یہ سوچ کر کہ ہم تو پانچوں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جو سنت مؤکدہ بیان کی گئی ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور رمضان میں ہمیں تراویح دی گئی، ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور آخر عشرے میں ہمیں تہجد کی فضیلت بیان کی گئی تو ہم تہجد کو بھی ہم تہجد کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ یہ تو ہم نے نماز کی رکعات کی تعداد کو پورا کیا، کوانٹیٹی کو پورا کیا، لیکن جو کوالٹی ہونی چاہیے ہم نے کوالٹی کی طرف کیا توجہ دی۔ اب میں یہاں رک کر کہ ہمیں اپنی نماز میں دھیان، گویا کہ ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ یہ تو ہم نے نماز کی رکعات کی تعداد کو پورا کیا، کوانٹیٹی کو پورا کیا، لیکن جو کوالٹی ہونی چاہیے ہم نے کوالٹی کی طرف کیا توجہ دی۔ اب میں یہاں رک کر کہ ہمیں اپنی نماز میں دھیان کیسے پیدا کرنا ہے، نماز میں خشوع کو پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے، میں انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ دیکھیے آج کل ہماری جو نماز ہے، ہماری نماز آج کل آٹومیٹک ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے ارکان اور نماز کی تسبیحات سب ہمیں رٹ گئی ہیں، اور اس وجہ سے ہماری پوری نماز آٹومیٹک ہو گئی ہے، اور نماز کے آٹومیٹک ہو جانے کی وجہ سے اب ہمارا دھیان جو ہے وہ نماز میں نہیں رہتا۔ دیکھیے آج بہت بڑی بڑی مشینیں ہیں، اتنی بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں آٹومیٹک، کہ جس میں ایک طرف زندہ مرغیاں ڈالی جاتی ہیں، پھر وہ اندر مختلف مراحل سے گزرتی ہیں، ان کے ذبح ہوتی ہیں، اور پھر ان کے بال صاف ہوتے ہیں، پھر ان کا گوشت صاف ہوتا ہے، پھر ان کے پیسز کٹتے ہیں، پھر وہ اس مشین کے دوسرے کنارے سے پیکنگ ہو کے نکل جاتی ہے۔ تو یہ ایک بٹن دبا دیا، اب سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں۔ چنانچہ زندہ مرغی یہاں سے ڈالی گئی اور مشین کے دوسرے کنارے کونے میں سے وہ پیکنگ کی شکل میں باہر نکل گئی۔ تو یہی ہماری نماز کا حال ہو گیا ہے کہ جیسے ہم نیت باندھتے ہیں اب ہمارا دھیان تو چلا گیا دنیا کے کاموں میں، اب خود بخود زبان پہ سورہ فاتحہ آئی، آٹومیٹک وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک آدھ صورتیں ہمیں رٹ گئی ہیں آٹومیٹک، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی اختیار کے، وہ صورت ہماری زبان پہ آئی اور وہ ختم ہو گئی۔ صورت ختم ہو گئی، آٹومیٹک ہم رکوع میں چلے گئے، رکوع کی تسبیحات آٹومیٹک ہماری زبان پہ آ گئی، وہ پوری ہوئی، ہم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم آٹومیٹک خود بخود سجدے میں چلے گئے، سجدے میں تسبیحات آٹومیٹکلی طور پر ہماری زبان پہ آ گئی، ہم پھر بیٹھ گئے۔ اس طرح ہماری ایک رکعت پوری ہو گئی، دوسری رکعت پوری ہو گئی، تیسری پوری ہو گئی، چوتھی پوری ہو گئی، یہاں تک کہ سلام پھیرنے کا وقت آ گیا۔ جب سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے تب ہمیں خیال آتا ہے کہ اوہو ہم تو نماز پڑھ رہے تھے اور ہماری 4 رکعت پوری ہو چکی ہیں اور اب ہمیں سلام پھیرنا ہے۔ یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ تو اب ہمیں اپنی نماز میں دھیان کیسے پیدا کرنا ہے، اس کو بہت توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ نماز اتنی اہم ہے کہ اگر ہماری نماز بن گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی، اور اگر نماز ہماری نہیں بنی
تو نماز کے ناقص ہونے کی وجہ سے، خشوع نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہے اور ہمارا آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اب نماز میں دھیان کیسے پیدا کرنا ہے، نماز میں خشوع کیسے پیدا کرنا ہے؟ دیکھیے، جب ہم نماز میں نماز پڑھتے ہیں تو دھیان اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہمارا ہر عمل آٹومیٹک ہو رہا ہے، کب پہلی رکعت ختم، کب دوسری رکعت ختم، کب سلام پھیرنے کا وقت آ گیا۔ تو ہم جب نماز پڑھیں تو ہم اپنے نماز کے ہر عمل کو بالارادہ کریں، بالاختیار کریں۔ چنانچہ جب ہم نماز کی نیت باندھیں تو ہم اپنے ارادے سے ثنا پڑھیں کہ اب ہمیں ثنا پڑھنی ہے، ثنا ختم ہو گئی اب ہمیں اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ ختم ہو گئی اب ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ ختم ہو گئی اب ہم اپنے ارادے سے اب ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ ختم ہو گئی تو اب ہم اپنے ارادے سے کوئی اور سورت پڑھیں، جب وہ ختم ہو گئی تو اب ہم اپنے ارادے سے کہ ہماری سورت ختم ہو گئی ہے اب ہمیں رکوع کرنا چاہیے، اب رکوع میں جائیں۔ پھر اب رکوع میں جب چلے گئے تو ہمیں رکوع میں خالی نہیں رہنا ہے بلکہ رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے، تو اپنے ارادے سے ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4، 5 جتنی مرتبہ اللہ توفیق دے ان تسبیحات کو پڑھیں، اور پھر اپنے ارادے سے ہم رکوع سے اٹھیں۔ اس طرح ہم نماز کے ہر عمل کو بجائے آٹومیٹک کرنے کے ہر عمل کو بالارادہ کریں، سوچ سوچ کے کریں، اپنے اختیار سے کریں۔ تو انشاءاللہ چند دن جب ہم اس طرح محنت کریں گے، شیطان رکاوٹیں ڈالے گا اور کوشش کرے گا کہ بندے کا دھیان نماز میں قائم نہ ہو، لیکن آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے خشوع فی الصلاۃ کی دعائیں مانگیں گے اور پھر اس طرح محنت کریں گے، اپنے ہر عمل کو نماز کے بالارادہ کریں گے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمارا نماز میں دھیان قائم ہو جائے گا۔ اور جس دن ہمارا نماز میں دھیان قائم ہو گیا اور ہماری نماز میں خشوع پیدا ہو گیا تو قرآن کا وعدہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد آتا ہے تاکید کے لیے، یقینی طور پر کامیاب ہو گئے کہ جن کی نماز کے اندر خشوع ہے۔ اور یہی کیفیت جو ہے اس کا مطالبہ ہر عبادت کے اندر ہے۔ ہر عبادت ہم اللہ تعالیٰ کی کس طرح کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک موقع پر آپ سے فرمایا کہ صفت احسان کیا ہے، کہ بندوں سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہر عبادت کے اندر احسان کی صفت پیدا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفت احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ صفت احسان یہ ہے کہ بندہ اس طرح اللہ کی عبادت کرے، تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پائی تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تصور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرنے کا نام صفت احسان ہے۔ عام طور پر ہمارے ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس طرح عبادت کرنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اس طرح عبادت کرنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس پر عمل ہم کس طرح کریں، تو اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، اور وہ مثال کیا ہے؟ دیکھیے، بعض مرتبہ
کارخانے میں بہت سے ملازمین کام کرتے ہیں، یا کوئی ادارہ ہے وہاں بہت سے ملازمین کام کرتے ہیں، تو عام طور پہ کام کے دوران وہ سستی بھی کرتے ہیں، کوتاہی بھی کرتے ہیں، ٹھیک سے کام نہیں کرتے، اور یار دوستوں میں گپ شپ بھی لڑاتے رہتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، فون آ جاتا ہے، لمبی لمبی باتیں ڈیوٹی کے ٹائم میں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، جس کوالٹی کے ساتھ ان کو کام کرنا چاہیے اس طرح کام نہیں کرتے۔ لیکن اگر کسی ملازم کے سامنے کمپنی کا مالک آ کے بیٹھ جائے، بالکل سامنے، کہ ملازم کو وہ نظر آ رہا ہے، بالکل سامنے بیٹھا ہو، اب بتائیے کیا وہ گپ شپ لڑائے گا؟ کیا وہ فون پہ لمبی لمبی باتیں کرے گا؟ کیا وہ ٹوائلٹ کے بہانے بار بار آنا جانا کرے گا؟ کیا وہ اپنے کام کے اندر کوتاہی کرے گا؟ جب اس کو سامنے مالک نظر آ رہا ہے تو وہ پورے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ مالک ہی سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ مالک تو سامنے نظر نہیں آ رہا، مالک نہیں ہے سامنے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ مالک نے پورے کارخانے میں یا پورے آفس میں جگہ جگہ کیمرے لگا دیے ہیں، اور وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر چینل بدل بدل کے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو یہ کیفیت بھی اگر ہوگی تو بھی ملازمین اپنے کام میں کوتاہی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہے مالک، لیکن مالک ہمیں دیکھ، ہم تو مالک کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے اور مالک کے سامنے اسکرین رکھا ہوا ہے جس پر وہ چینل کو بدل بدل کے ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور جہاں مالک بھی سامنے نہ ہو اور کسی قسم کا کیمرہ بھی لگا ہوا نہ ہو، وہ پوری آزادی ہو، تو وہاں پر پھر جو کام جس طریقے سے کیا جاتا ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اول تو درجہ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو سامنے۔ اور اگر ایسا تصور قائم نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ذہن میں تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دو درجے ہیں، ان دو طریقوں کے مطابق جو عبادت کرے گا اس کا نام صفت احسان ہے۔ آج ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں اس کے اندر کوئی اہتمام نہیں ہوتا، کوئی توجہ نہیں ہوتی، کوئی خشوع نہیں ہوتا، اور یہ تصور تو بالکل ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا حالانکہ یہ صفت احسان ایسی صفت ہے کہ ہر ایک کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ہر عمل اور ہر نیکی اور ہر عبادت اس صفت کے ساتھ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک شب آنے والی ہے جو اس مہینے کے آخر عشرے میں آتی ہے، اس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر ایسی مبارک اور ایسی عظیم الشان رات ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں شب قدر کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کو سمجھانے کے لیے بس ایک موٹی سی بات بتا دی، اور اس شب کے اہتمام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ،
آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے اور شب قدر کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عظمت شان ہے، کیا اہمیت ہے؟ پھر ایک بات بندوں کے سمجھ کے اعتبار سے بتا دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بس اتنی ایک بات موٹی سی سمجھ لو اس رات کے بارے میں کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حقیقت میں اس کا کیا مقام و کیا مرتبہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں تو بس اتنا بتایا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا اگر ہم حساب لگائیں تو تقریباً 87 سال بنتے ہیں، 87 ایئرس تقریباً۔ تو اب اگر کسی نے شب قدر میں عبادت کر لی تو گویا کہ پورے 87 سال عبادت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو حاصل ہو گیا، اور صرف اتنا ہی حاصل نہیں ہوا بلکہ خیر من الف شہر، کہ ایک آدمی 87 سال عبادت کرتا ہے، اور کس طرح عبادت کرتا ہے کہ 24 گھنٹہ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 4 ہفتے، ہفتوں کے 7 دن، اور ہر دن کے 24 گھنٹے وہ ہر وقت عبادت کر رہا ہے۔ تو 87 سال میں عبادت کا جو اجر و ثواب ہے، ایک شب قدر کی عبادت کا اجر و ثواب اس سے زیادہ ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ خیر من الف شہر کتنا زیادہ ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ خیرون کا لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ معمولی سے فرق کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جہاں دو چیزوں کے درمیان 19-20 کا فرق ہو وہاں نہیں کہا جاتا ہے کہ ھذا خیر من ذالک، کہ یہ اس سے بہتر ہے۔ خیر کا لفظ عربی زبان میں اس وقت استعمال کرتے ہیں جب بہت زیادہ فرق ہو دو چیزوں کے درمیان۔ تو اب 87 سال کی عبادت سے کتنا زیادہ ثواب ایک شب قدر کی عبادت میں ملتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کس رات میں ہے، یہ کب آتی ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء امت کے درمیان بڑا اختلاف ہے اور بہت سارے اقوال ہیں۔ دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین کے مصنف ابن علان نے تقریباً 40 اقوال اس سلسلے میں نقل کیے۔ اگر میں اس سلسلے کی روایات کو اور واقعات کو تفصیل سے بیان کروں تو اس میں کافی وقت صرف ہو سکتا ہے، بس میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور سیرت نبویہ کی روشنی میں جو سب سے زیادہ راجح، پکی اور مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں آتی ہے۔ طاق راتیں کیا ہیں؟ 21ویں شب۔ پرسوں جب 20واں روزہ ختم ہوگا اور 21ویں شب ہوگی تو یہ آخر عشرے کی پہلی شب ہے اور یہ طاق رات ہے۔ نمبر 1 21، نمبر 2 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ یہ 5 جو راتیں ہیں آخر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان،
کہ رمضان کے اخیر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کرو۔ لہذا ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کے اس اخیر عشرے کا ہم خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں، اور خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں جن میں ہر رات کے اندر شب قدر کا احتمال ہے، تو ہم ان طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کریں، تلاوت کریں۔ رمضان شریف کا قرآن کریم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، لہذا قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، لمبے لمبے رکوع کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، اور پھر خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جس آزمائش کے اندر آج پوری انسانیت پھنسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے پوری انسانیت کو نکال دے، اور دین کی، دنیا کی، آخرت کی اپنی تمام ضرورتوں کو اللہ سے خوب مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم جتنا مانگیں گے اور جتنی دعائیں کریں گے اور جتنا اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اتنا ہی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا۔ اور یہی اس رمضان کا مقصد ہے کہ 11 مہینے دنیا کے کاروبار میں لگے رہنے کی وجہ سے جو اللہ سے تعلق میں کمزوری آئی ہے اور جو تقرب میں کمی آئی ہے، ہم اس ماہ مبارک میں اپنے کو اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے اور اللہ کی طرف انابت کے لیے ہم اپنے کو فارغ کریں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں، اور اپنی ایک ایک ضرورت کو، حدیث میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، ہر چیز کو ہم اللہ سے مانگیں، ہر چھوٹی بڑی ہر ضرورت کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، تاکہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ یہ چند باتیں رمضان کے اخیر عشرے اور شب قدر سے متعلق عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ